السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، ابھی جنوری کے مہینے کی بات ہے، ایک بہت یخ بستہ رات تھی اور میں اپنے بیٹے علی اور ہمارے ایک دوست ہیں رانا عمران صاحب، ان کے ساتھ انارکلی میں قطب الدین ایبک کے مزار کے پاس واقع ایک ہوٹل کے باہر کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ دھند پڑ رہی تھی اور جی ہاں، یہ قطب الدین ایبک وہی ہیں جو خاندان غلامہ کے پہلے مسلمان بادشاہ ہوئے ہندوستان کے۔ ان کے مزار کے پاس ایک ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں میں اکثر بیٹھتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا جو کہ صادقہ آباد سے ہمارے دوست زاہد نثار صاحب کے ریفرنس سے شابان اور محمود صاحب تشریف لا رہے تھے لاہور مجھ سے ملنے کے لیے۔ رات کو کچھ شاید 12 بجے کا وقت تھا، بڑی مزے کی سردی تھی، اور میں نے چائے والے کو آواز دی اور اس سے کہا کہ خان صاحب 3 فرسٹ کلاس دودھ پتیاں بنا دیں۔ تو پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک میری بھی۔ تو دوستو، میں نے نہ جانے کیوں اس آواز کو جانے دیا، اگنور کر دیا۔ تو پھر تقریباً کوئی 1 منٹ کے بعد پھر آواز آئی، ایک میری بھی دودھ پتی۔ تو دوستو، جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک دودھ دہی کی بند دکان کے تھڑے پہ، جس کے اوپر بڑا اچھا ٹائلیں سفید رنگ کی لگی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ اپنی مسند سجائے اور ٹیک لگائے ایک درویش بیٹھا تھا جس کی عمر تقریباً 70-72 سال کے قریب تھی، لیکن وہ حشاش بشاش نظر آتا تھا، اور اس نے بڑے گندے کپڑے پہن رکھے تھے اور 2 کوٹ اس کے اوپر چیسٹر پہنا ہوا تھا، اور میلے پھٹے ہوئے جوتے، اور بہت بڑی داڑھی، اور سر پہ اس نے ایک ہیٹ پہنا ہوا جو کہ شاید پچھلے 10 سال میں شاید استعمال کر کے بالکل اس کی وہ کنارے گرے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، کہنا ایک میری بھی۔ میں کہا لالا 4 دودھ پتی کر دیں۔ اس کے بعد ہم گفتگو میں محو ہو گئے، اور دوستوں میں نے یہ ضرور سوچا کہ کچھ دیر کے بعد میں جاؤں گا اور ان بزرگوار سے، اس درویش سے بات کروں گا، اور میں ان سے ضرور کچھ سیکھوں گا، کیونکہ اس درویش نے بڑے ہمیں دعوے کا مظاہرہ کیا تھا، مجھے اپنا سمجھا تھا، اور اپنے کو حکم دیا تھا کہ ایک چاہ میری بھی۔ ہم گفتگو میں لگ گئے۔ اتنی دیر میں دوستو محمود صاحب اور شابان آ گئے، ہم بات کرنے لگ گئے، اور میں بھول گیا اس درویش سے ملنا۔ تو تقریباً رات کو کوئی 2:30-3 بجے کے قریب پھر میں نے جب آواز دی کہ لالا 6 دودھ پتیاں، تو پیچھے سے اسی درویش نے آواز دی، ایک میری بھی۔ دوستو، مجھے بڑا اچھا لگا، اور آپ یقین کریں کہ میں بڑا خوش ہو گیا، اور میں نے خان صاحب سے کہا، میں خان صاحب 1 دودھ پتی سرکار کو دے دیں۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو میں محو ہو گئے۔ دوستو، چائے پینے کے بعد ہم قطب الدین ایبک کے مزار پر، جو کہ اس سے شاید 20 قدم دور ہے، ہم تصویریں بنانے میں اور ویڈیو بنانے میں محو اور مصروف ہو گئے، اور ارادہ یہ تھا کہ ان بزرگوار کے پاس میں جاؤں گا اور جا کر ان سے کچھ گر کی بات سیکھوں گا، زندگی کے کیسے جینا ہے۔ ان سے پوچھوں گا کہ ہمہ دعویٰ جو آج بھی آپ کے اندر موجود ہے، جو آج سے 30-35 سال پہلے میں اپنے بچپن میں دیکھا کرتا تھا، جب ہمسائے سے یا راہگیر جاتے ہوئے کسی بھی راہگیر سے کوئی دستے سوال یا اپنی تکلیف بیان کیا کرتا تھا، اور وہ راہگیر یا وہ نہ جاننے والا یا وہ ہمسایہ جو اس کو جانتا تھا، وہ اس کی اس تکلیف کو رفع کیا کرتا تھا۔ دوستو، جب ہم تصویریں بنا کے مڑے اور دیکھا تو اس شہنشاہ کی مسند خالی تھی، اور وہ بادشاہ جا چکا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ایسا اپنا مجھے ملا جس نے اتنے ہمیں دعوے سے مجھے کہا کہ ایک میری بھی، اور 2 بار
ہمارے چائے کی آواز دینے پر کہا ایک میری بھی، وہ کہیں جا چکا تھا، مثلا خالی تھی۔ آپ یقین کریں دودھ دہی والے کی وہ تھڑا جو کہ وہ دکان بند کر کے جاتے ہوئے دھو کر چلا گیا تھا، بڑا صاف ستھرا سفید رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھی، مجھے اکبر اعظم کے تخت سے کم نہیں لگا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو بہت بد نصیب اور بہت بے وقوف تصور کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں مہمان نوازی میں سے تھوڑا سا وقت نکالتا، اس درویش کے پاس بیٹھتا، اس سے یہ پوچھتا کہ سرکار ہے دسو اے ساڈے لاہور دی، ساڈے پاکستان دی جڑی روایت سی، ساڈی روایت سی کہ جہاں ہم بڑے تنتنے، بڑے روب کے ساتھ اور بڑے مان تران کے ساتھ کسی بھی اپنے ہم وطن سے یا اپنے شہردار سے کہا کرتے تھے یار میری حاجت پوری کر، یا میرا پرابلم ہے کہ حل کر، وہ اس روایت کا امین اس کا ریوائیو کرنے کے لیے کہاں سے آیا تھا؟ مجھے اس سے بات کرنی تھی۔ وہ ایک درویش تھا جو مجھے یہ گر بتا سکتا تھا کہ جینا کیسے ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں اس نے اس متروک، اس چھوڑ دی جانے والی ہمیں دعوے کو دوبارہ سے زندہ کیا اور مجھے ایک نیکی کا موقع دیا، مجھے خدمت کا موقع دیا اور ہم سے 2 کپ چائے پی کر چلا گیا۔ دوستو، میں جس لاہور میں رہتا ہوں بڑے دل والوں کا شہر ہے یہ۔ شہردار لاہور کے ہوں یا کسی بھی شہر کے ہوں، یہ بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی عزت، اپنی توقیر اور اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال رہتا ہے۔ یہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کسی کا دل آزاری نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، اور یہ ہمیشہ شہردار کہیں کے بھی ہوں، یہ مسافروں کی، آنے والوں کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے ہیں۔ وہ درویش چلا گیا، مسند خالی تھی، اور میں ضرور چاہوں گا کہ آئندہ وہ درویش کبھی مجھے نظر آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ ہمہ دعویٰ جو انہوں نے حکم دے کر مجھ سے پورا کیا، یہ ادا اس کو ریوائیو کیسے کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ دیکھیں، یہ میں پارک میں ہوں اور یہ ہے ایک بورڈ جس پر لکھا ہے ناواقف آدمی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں۔ ہاں دوستو، ہم اخلاقی طور پہ آج کس جگہ پہ آ گئے ہیں؟ میں اس لاہور میں رہتا ہوں جہاں داتا کا لنگر چلتا ہے، جہاں تبرک کے مکھانے اور بدانہ اور جلیبیاں اور لڈو بانٹے جاتے ہیں، جہاں کسی سے لے کر کھا لینا میرے شہر کی روایت تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم اتنے محتاط ہو گئے ہیں اور یہ وقت ہمیں کہاں لے آیا ہے کہ ہمیں پارکوں میں لکھ کے لگانا پڑا ہے کہ ناواقف کسی شخص سے کچھ لے کر مت کھائیں۔ دوستو، ہمیں شہرداروں کو بھی اور اس شہر میں آنے والوں کو بھی اس شہر کا وہ تقدس بحال کرنا ہے، وہ روایت بحال کرنی ہے کہ جہاں اس جیسے درویش ہوں جو پیچھے سے آواز دے کر کہیں ایک میری دودھ پتی بھی۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔